تمام تعریفات حمد و ثنا اور تسبیحات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام محمد اور تمام انبیاء و مرسلین کے لیے مختص ہے۔ تحریک ختم نبوت اور تحریک ختم رسالت یہ ایک گمراہی ہے۔ اصل میں تحریک وہاں چلائی جاتی ہے جہاں پہ کوئی چیز موجود ہو۔ جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ مدلل ہے، وہ اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ مصدقہ اور مسلمہ ہے، تو پھر تحریک کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ محمد صلی علیہ وبارک علیہ میرے خاتم الانبیاء ختم المرسلین ہیں، پھر نبوت کا تصور ختم ہو گیا۔ اب روئے زمین پر نہ نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا، نہ رسول آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ جب ایک چیز ہی کا معاملہ ختم، تو پھر اس پہ یہ تحریک کیسے چلی؟ اصل میں یہ تحریک ہی گمراہی ہے جو لوگوں کو، امت کو گمراہی میں ڈال رہی ہے۔ اصل میں تحریک چلانے والے گمراہ تھے، تحریک چلانے والوں نے ہی امت کو گمراہی میں ڈالا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کون سی کسوٹی لے کے آئے گا؟ وہ کون سا معیار لے کے آئے گا؟ اس کے پاس نہیں ہے معیار، نہ کسوٹی ہے۔ سننے والا اس کو سن کے نظر انداز کر دے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پہ سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بانی پاکستان ہوں، میں بھی بانی پاکستان ہوں، یہ پاکستان بھی میں نے بنایا ہے۔ آج کے اس دور میں وہ آ جاتا ہے۔ اب ایک عام آدمی جو نہ کبھی تحریک پاکستان میں رہا، نہ کبھی اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پہچانتا ہے، نہ گاندھی سے واقف ہے، وہ شخص کہتا ہے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اسے میٹنگیں کی، میں بھی پاکستان کے بنانے والوں میں ہوں، میں بانی پاکستان ہوں۔ تو ایک عام آدمی جس کے پاس علم نہیں ہوگا، کوئی معلومات نہیں ہوگی، وہ اس کی بات سن کے نظر انداز کر دے گا۔ وہ کہے گا یہ ایسے ہی لگا ہوا ہے، یا یہ سٹیا گیا ہے، یا اس کی دماغ جو ہے وہ چل گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو نظر انداز کرے گا اور بلکہ ہنستا ہوا اٹھ کے چلا جائے گا۔ جسے کچھ خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، وہ بھی کہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اچانک کوئی چینل والا آتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو وہ جب اس کے آگے یہ بات کرے گا تو وہ اسے کہتا ہے آجو میں تمہیں اپنے چینل پہ بلاتا ہوں۔ جب وہ اسے اپنے چینل پہ بلائے گا تو پھر وہ اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کو مشہور کرنے کے لیے اس شخص کو ایک اسکرپٹ بنا کے دے گا اور کہے گا تم نے یہ بیان کرنا ہے کہ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ملا، گاندھی کے ساتھ ملا، میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا، میں بھی بانی پاکستان ہوں۔ تو پھر جب وہ لوگ جو اس کو کچھ لوگ نظر انداز کر رہے تھے، اس پہ ہنس رہے تھے، جب وہ چینل پہ آئے گا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جائے گی، مبذول ہو جائے گی۔ وہ لوگ اس کی طرف آئیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، تو گمراہی کس نے پھیلائی؟ اس چینل نے۔ اس کو مشہور کس نے کیا؟ اس چینل نے۔ ہمارے جتنے صاحب علم، صاحب تعلیم نے جو تحریک ختم نبوت اور تحریک ختم رسالت جو شروع کی، یہ خود گمراہ تھے۔ اصل میں اب ہمیں کسی نبی کے آنے کی یا کسی رسول کے آنے کی ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ ایک عام امتی بھی اس بات سے بالکل منحرف ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آج مرزا غلام احمد قادیانی کو، جس وقت انہی علماء نے، اسی صاحب فکر اور انہی صاحب تعلیم اور صاحب علم لوگوں نے اٹھایا اس مسئلے کو، اسمبلی میں لے گئے تو ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ آج غلام احمد تو مر گیا، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، اب کون سے نبی ہیں؟ لیکن وہ ایک تحریک چلی، تحریک سے ایک فرقہ بنا، ایک فرقے سے ایک جماعت بن گئی، اور اب وہ لوگوں کے لیے ایک عذاب بن گئی۔
لیکن اس کو عذاب بنانے والے، اس کو اس تحریک میں لانے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ غلام احمد قادیانی نہیں تھا۔ غلام احمد قادیانی نے تو صرف نبوت کی جو بات کی، وہ تو کسی نے اس کو خاطر میں نہیں لائے۔ وہ تو جب تک اپنی زندگی میں زندہ تھا کسی نے اس کو خاطر میں نہیں لانا۔ انگریز نے اگر اس کو استعمال کیا تو اس نے تو صرف ایک ملکی طور پہ سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی نبوت کو تو کسی نے مانا ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں تو بالکل بے دلیل تھی۔ نہ وہ کو شریعہ سازی کر سکا، نہ وہ نبوت کے لیے کسی خاص کلمے کا اجرا کر سکا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن جو تحریکیں چلی، اس تحریکوں کے اندر جو گمراہی پیدا ہوئی، اس نے امت کو اور عام عوام الناس کو تباہی میں ڈال دیا۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے کسی نبی کے آنے کی اور نہ کسی رسول کے آنے کی۔ یہاں پہ کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی حجت نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل نہیں نکال سکتی۔ قرآن کو قرآن کے فہم میں سمجھے، آخری کتاب ہے۔ محمد صلی علیہ وبارک علیہ آخری رسول تھے، آخری رسول ہیں، آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں۔ اس کے بغیر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر تحریک بھی نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے تحریکیں چلائیں، ملک میں جلسے جلوس کروائے، مجلسوں اسمبلیوں میں یہ باتیں پھیلائیں، وہ گمراہ تھے۔ انہوں نے ہی گمراہی پھیلائی، انہوں نے یہ آج امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ میں تفرقے پیدا ان لوگوں نے کیا۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی کسی نبی کی سنتا ہے۔ کوئی بھی کرے وہ سٹیایا ہوا ایک انسان ہوتا ہے، وہ دماغی مریض ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت اور تحریک ختم رسالت گمراہی ہے، یہ لغو ہے، اس پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ حتمی ہے، اللہ کا فتویٰ حتمی ہے۔ اب اس میں کوئی کسی قسم کی حجت نہیں ہے۔ اس تمام صاحب تعلیم اور صاحب علم کو چاہیے کہ احتیاط برتے اور ایسی گمراہیاں اور ایسے فرقے اور ایسے مطلب وہ کسی شر امت میں نہ پھیلائیں، ان موضوعات پہ بات ہی نہ کریں۔ ایک اگر آدمی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کی بات کون سنتا ہے؟ وہ اپنی دلیل خود نہیں بیان کر سکے گا۔ لیکن جب ہم اس کو آگے پیش کرتے ہیں، اس کو مشہور کرواتے ہیں، اس کے لیے ہم خبریں پھیلاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، تبھی وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جو امت اور جو عوام الناس اس کو سننا نہیں چاہتی تھی، اس کی ہم توجہ مبذول کروا دیتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف لے آتے ہیں، تو گمراہ کرنے والے کون ہوئے؟ وہ شخص تو نہ ہوا، وہ تو سٹیایا ہوا ہے۔ گمراہ تو ہم صاحب تعلیم کر رہے ہیں، ہم صاحب علم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بہکاوے میں ڈال کے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں، اپنی عزتیں بنا رہے ہیں۔ فقیر کے پاس بیٹھو گے تو سب کچھ ملے گا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔